اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم آپ کے سامنے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا گرامی حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے کفن کے حوالے سے بیان کریں گے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ غزوہ احد میں شہید ہو گئے تھے، اور بے درد کافروں نے آپ رضی اللہ عنہ کے کان، ناک وغیرہ آدھا کاٹ دیے اور سینہ چیر کر دل نکالا اور طرح طرح کے ظلم کیے۔ لڑائی کے ختم ہونے پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دوسرے صحابہ شہیدوں کی لاشیں تلاش فرما کر ان کی تجہیز و تدفین کا انتظام فرما رہے تھے کہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو اس حالت میں دیکھا تو نہایت صدمہ ہوا اور ایک چادر سے ان کو باندھ دیا۔ اتنے میں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی حقیقی بہن حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ تشریف لائیں کہ اپنے بھائی کی حالت کو دیکھے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس خیال سے آ کر عورت ہے، ایسے ظلموں کو دیکھنے کا تحمل مشکل ہوگا۔ ان کے صاحبزادہ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ سے ارشاد فرمایا کہ اپنی والدہ کو دیکھنے سے منع کرو۔ انہوں نے والدہ سے عرض کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھنے کو منع فرما دیا۔ انہوں نے کہا کہ میں نے یہ سنا ہے کہ میرے بھائی کے ناک، کان وغیرہ کاٹ دیے گئے ہیں، اور اللہ کے راستے میں یہ کون سی بڑی بات ہے، ہم اس پر راضی ہیں۔ میں انشاءاللہ سے ثواب کی امید رکھتی ہوں اور انشاءاللہ صبر کروں گی۔ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا کر اس کلام کا ذکر کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جواب کو سن کر دیکھنے کی اجازت عطا فرما دی۔ آخر دیکھا اور ان کے لیے ان اللہ و انا الیہ راجعون اور استغفار و دعا کی۔ ایک روایت میں ہے کہ غزوہ احد میں جہاں لاشیں رکھی ہوئی تھی، ایک عورت تیزی سے آ رہی تھی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دیکھو عورت کو روکو۔ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں نے پہچان لیا کہ میری والدہ ہیں۔ میں جلدی سے روکنے کے لیے بڑھا مگر وہ کبھی تھی، ایک گھونسا میرے مارا اور کہاں پرے ہٹ۔ میں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ فوراً کھڑی ہو گئی۔ اس کے بعد دو کپڑے نکالے اور فرمایا کہ میں اپنے بھائی کی کفن کے لیے لائی تھی کہ میں ان کے انتقال کی خبر سن چکی تھی، ان کپڑوں میں ان کو دفنا دینا۔ ہم لوگ وہ کپڑے لے کر حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ دفنانے لگے کہ برابر میں ایک انصاری صحابہ شہید پڑے ہوئے تھے جن کا نام حضرت سہیل رضی اللہ عنہ تھا۔ ان کا بھی کفار نے ایسا ہی حال کر رکھا تھا جیسا کہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا تھا۔ ہمیں اس بات سے شرم آئی کہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو دو کپڑوں میں کفن دیا جائے اور انصاری کے پاس ایک بھی نہ ہو، اس لیے ہم نے دونوں کے لیے ایک ایک کپڑا تجویز کر دیا، مگر ایک کپڑا ان میں سے بڑا تھا اور دوسرا چھوٹا، تو ہم نے کوڑا ڈالا کہ کوڑا میں جو کپڑا جس کے حصے میں آئے وہ ان کے کفن میں لگایا جائے گا۔ کوڑا میں بڑا کپڑا حضرت سہیل رضی اللہ عنہ کے حصے میں آیا اور چھوٹا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے حصے میں، جو ان کے قد سے بھی کم تھا، کہ اگر سر کو ڈھانکا جاتا تو پاؤں کھل جاتے اور اگر پاؤں کی طرف کیا جاتا تو سر کھل جاتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سر کو کپڑے سے ڈھانک دو اور پاؤں پر پتے وغیرہ ڈال دو۔ ابن سعد رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ جب دو کپڑے لے کر حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی لاش پر پہنچی تو ان کے قریب ہی ایک انصاری اسی حال میں پڑے ہوئے تھے، تو ایک ایک کپڑے میں دونوں کو کفن دیا گیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا کپڑا بڑا تھا،
یہ روایت مختصر اور خمیس کی روایت مسلسل ہے۔ یہ دو جہاں کے بادشاہ کے چچا کا کفن ہے، وہ بھی اس طرح کہ ایک عورت اپنے بھائی کے لیے 2 کپڑے دیتی ہے، تو اس میں یہ گوارا نہیں ہے کہ دوسرا انصاری بے کفن نہیں، اور ایک کپڑا باندھ دیا جاتا ہے اور پھر چھوٹا کپڑا اس شخص کے حصے میں آتا ہے، جو کئی وجہ سے ترجیح کا استحقاق بھی رکھتا ہے۔ غریب پروری مساوات کے دعوے دار اگر اپنے دعووں میں سچے ہیں تو ان پاک ہستیوں کا اتباع کریں، جو کہہ کر نہیں بلکہ کر کے دکھا دیں۔ اللہ تعالی ہمیں آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں کمنٹ سیکشن میں آمین لکھنا مت بھولیے گا۔